بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی قتل ہو گیا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو اچانک مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے بغیر ہی تن و تنہا روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں تن و تنہا مسافت کرتے جا رہے تھے۔ پھر آخر کئی دن رات کی مسافت کے بعد وہ مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے ارد گرد کھڑے ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ کچھ دو بہنیں جو اپنی بھیڑوں کو لیے ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ کب ان کی باری آئے اور وہ اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب چرواہے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گی، کیونکہ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں اور وہ اتنا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے اور انہوں نے ڈول نیچے پھینکا اور ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ان کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے دل میں ہی خدا سے مدد مانگی اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاجت روائی کی، اور جلد ہی ان کی یہ حاجت سنی گئی۔ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن پلٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے جو تکلیف اٹھائی ہے، ہمارے والد صاحب آپ کو اس کا معاوضہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے، کہ ان لڑکیوں کے والد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب کی گھر پہنچے، حضرت شعیب نے ان سے تمام تر ماجرا دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کو تمام تر واقعہ بیان کیا، جس پر وہ سمجھ گئے کہ آپ کون ہیں، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تم جس علاقے میں ہو وہ فرعون کی ریاست میں سے نہیں ہے، اور یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر ہے، تم یہاں پر محفوظ ہو اور ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے کہا کہ بابا اس شخص کو اپنے پاس مدد کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طاقتور انسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ یہ طاقتور تو ہے، یقیناً تم نے اس کو کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا ہے، مگر یہ کس طرح سے شریف اور ایماندار ہے، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ اس پر حضرت شعیب کی بیٹی نے کہا کہ جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ آپ لوگ میرے پیچھے چلو، میں آپ لوگوں کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں جو خواتین کی وضاقتہ کو دیکھیں۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار اور شریف بھی ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹی کی اس دلائل پر حضرت شعیب جو ہے مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی۔ وہ پیشکش یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان دونوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کریں گے، اور نکاح کے بعد 8 سے 10 سال تک ان کی بھیڑوں کو چڑھائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر راضی نامہ کا اقرار کیا، اور ان کی نکاح حضرت شعیب کی ایک بیٹی سے ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بکریوں کو، بھیڑوں کو 10 سال تک چڑھایا۔ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ اپنی بیگم کو لے کر اپنے خاندان کو ملنے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ ایک رات راستہ بھول گئے اور اچانک ان لوگوں کو آگ دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، شاید آج سردی بھی بہت ہے، شاید اس آگ سے ہمیں جلانے کے لیے کچھ سامان مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے گئے جو کہ طور سینا کا مقام تھا۔ وہاں آگ کا ایک سرسبز درخت بھی روشن تھا، مگر اس آگ سے نہ تو وہ درخت چل رہا تھا نہ ہی کوئی اور چیز۔ اچانک وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔
یہ کہتے ہوئے دوبارہ آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر گھبرا گئے۔ اس پر آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو مت اور لوٹ آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے۔ انہوں نے کہا، آواز آئی کہ اپنا عصا زمین پر رکھ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا، جو کہ ایک دم سے بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو مت اور لوٹ آؤ، تم ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پشمینے کا جبہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جبے کی آستین کو ہاتھ میں لپیٹ لیا اور آواز آئی، آستین کو پرے ہٹا لو اور اس کو پکڑ لو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو سانپ دوبارہ سے عصا میں تبدیل ہو گیا۔ پھر خطاب ہوا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، کچھ دیر بعد نکالا تو دیکھا وہ سفید اور روشندار اور چمکدار ہو گیا تھا، یعنی کہ اس ہاتھ میں نور ظاہر ہو گیا تھا۔ ان تمام تر معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ان تمام تر نشانیوں کے بعد حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمام تر نشانیاں خدا کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں، اور اب ضروری ہے کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں کس طرح سے فرعون کی طرف جاؤں، میں کمزور ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام تر نشانیاں، یہ تمام تر معجزات تمہاری۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، کیونکہ میری زبان صاف نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ صحیح سے بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو مانا اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھ کر دیا، اور آخرکار ان تمام تر نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے اور فرعون کے پاس گئے اور دین حق کی دعوت دی۔